امید کرتے ہیں خیریت سے آپ لوگ 27 کی جو بڑی رات ہے 27ویں شب جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں پوری دنیا اسلام میں اس رات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے عمران بھائی سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی رات یا 27ویں کی رات 29ویں کی رات کوئی بھی شب قدر کی رات بڑی رات جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ہمیں کیا اگر کوئی ایسا ہم ورد چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو اور وقت بھی کم خرچ ہو ہمارا تو کیا ایسا ورد پڑھیں؟ ایڈنگ ٹو یور کویشچن جی کیوں 27ویں کی شب کو کہا گیا صاحب ممکنہ شب قدر کہا گیا ہے؟ اس شب میں باقی جو راتیں ہیں ان سے کیا ایسی فضیلت ہے یا کیا برتری ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر 27ویں ہی شب قدر ہوتی ہے؟ بتائیے گا جی عمران بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، ایک دعا ہماری یہی ہے۔ 27ویں کو موسٹلی تمام صحابہ کرام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پھر بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے اس کا بڑا اہتمام فرماتے رہے کہ ایک تو وہ اگر شب قدر کی اس میں علامات نہ بھی تب بھی خود 27ویں شب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ممکنہ طور پہ جس طرح آپ نے کہا زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے اور اس کے اندر ورد کیا کریں جو حسن نے کہا تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں یہ شب قدر مل جائے تو ہمیں اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی دعا جو آپ نے سکھائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ یعنی ایسے جس کو اللہ نے معاف کر دیا تو اب اس کے لیے بھی سارے راستے آگے آسان ہیں، موت بھی آسان ہے، قبر بھی آسان ہے، جنت بھی آسان ہے۔ ترجمہ بتائیں گے اس کا؟ اللہم انک عفو کہ اللہ آپ پورے یعنی معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو اور معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، فاعف عنا تو ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو ایک تو یہ دعا پڑھ لیں اور سورہ بقرہ کا جو بالکل آخری جملہ آتا ہے نا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کا بھی ورد رکھیں، بہترین چیز ہے انشاءاللہ۔ اچھا عمران بھی جیسے بہت آپ نے دعا بتائی اور لوگوں کو آپ ان کیس آپ سمجھے کہ دعا یاد نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں گے تو ایگزیکٹ سے ترجمہ بتائیں تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ اس چیز کو پڑھتے رہیں اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تو معافی کرنے کو پسند فرماتا ہے تو تو مجھے بھی معاف کر دے، یہی اس کا تقریباً ایسا ہی کہ اللہ آپ خود بھی معافی والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں تو مجھے بھی معاف فرما، ساتھ میں سب کو شامل کر لیں، ہم سب کو معاف فرما۔ اور جیسے ہم نے کل دعا کا جب ذکر کیا اور دعا کی قبولیت کا ذکر کیا تو ایسے نے بھی بتایا میں نے بھی کہ جب بھی آپ دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب ایک شخص ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور جلدی جلدی میں دعا کی کہ اللہ مجھے بخش دے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے جلد بازی میں دعا کی ہے، جب بھی دعا کرو تو کیونکہ نماز اتنی خوبصورتی سے ادا کی تو دعا بھی تفصیل سے کرو، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود پاک پڑھو یعنی درود و سلام بھیجو مجھ پر اور پھر اس کے بعد تم دعا کرو۔ اور پھر دوسرا شخص آیا اس نے اسی طرح سے دعا مانگی تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ تو یہ دعا میں جو ہے آپ نے بہت شدت کے ساتھ بہت عاجزی کے ساتھ دعا۔ امام علی کا بھی جب تذکرہ آتا ہے اور تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت بلال کی جب آپ دعا سنتے ہیں یا آپ جب حضرت سلمان فارسی کی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی بھی دعائیں آپ سنتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے آپ نوٹس ہی کر لیجئے امام علی سے بھی سوال کیا گیا کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بے حد تعریف کریں، حمد و ثنا کریں رب تعالیٰ کی، خاص اس کے نام اور جیسے ہم یہ تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، عمران بھائی بھی ہمیں یہ باتیں سکھائیں گے۔ اس کے بعد امام علی کہتے ہیں کہ درود و سلام بھیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر نام اس ہستی کا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو پھر آپ اللہ کی سب سے محبوب ہستی کا نام لے کر ان پر درود و سلام بھیج کر جو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے جو قبولیت کے ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہی اچھی اچھی باتیں ہیں اور پھر اس ٹرانسمیشن میں جہاں ہم آپ سے یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں، وہیں ہم